السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، بخاری شریف کے اندر ایمان کے متعلق ہمارا بیان چل رہا ہے اور آج کا سبق ہے باب حلاوت الایمان۔ یہ باب ہے ایمان کی مٹھاس کے بارے میں، یعنی ایمان کی مٹھاس کون شخص ہیں جو ایمان کی مٹھاس کو پا لیتے ہیں، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کا بیان۔ حدیث نمبر 16، حدثنا مسدد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کنا فیہ، تین چیزیں ہیں، من کنا فیہ، کہ وہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، وجدہ تو وہ شخص پالے گا، حلاوت الایمانی، ایمان کی مٹھاس کو، ثلاثن تین چیزیں ہیں، من کنا فیہ جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی، وجدہ وہ شخص پالے گا، حلاوت الایمان ایمان کی مٹھاس کو، ان یکونا پہلی چیز یہ ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں۔ دوسری، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ کوئی شخص پسند کرے، ان يحب المرء لا يحبه الا اللہ الا للہ، کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو وہ اس سے صرف محبت نہ کرے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی، یعنی آپس میں محبت کا مسئلہ بھی اگر ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر، کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ناپسند کرے دوبارہ کفر میں جانے کو، اسی طرح جیسے کہ وہ ناپسند کرتا ہے دوبارہ آگ میں ڈالے جانے پر، یعنی ان یقذف فی النار، جس طرح سے ایک شخص آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل ایسے ہی دلی کیفیت ہونی چاہیے اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اگر یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ شخص ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہ ہو، اور اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز کیا ہے، ان یعود فی الکفر کما وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ ناپسند کرے کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اسی طرح جیسے کہ وہ ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈالے جانے کو۔ تو جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے دنیا کے اندر، ایسے ہی وہ دنیا میں کفر کی جانب لوٹنے کو ناپسند کرے، اور یہ تمام کیفیات دلی ہونی چاہیے، دل سے ہی وہ ناپسند کرے، اور دل سے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت و عقیدت رکھے کہ ان سے زیادہ کسی کو نہ ہو، کسی سے نہ ہو، اور کسی شخص سے اگر محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر کفر کی طرف لوٹنے کا تصور بھی کرے تو وہ اس کو اتنا ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس طرح کی تین صفات اگر کسی بندے کے اندر موجود ہوں تو وہ کیا ہی خوش نصیب ہے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، باب علامت الایمان حب الانصار، باب ہے کہ انصار
انصاری صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے. انصاری صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے. یہ انصار صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جو مہاجرین صحابہ تھے، جو مکہ سے کفار قریش اور کفار مکہ کا ظلم اور تشدد سہتے ہوئے انہیں مجبوراً اپنا آبائی وطن مکہ چھوڑنا پڑا اور انہیں مدینہ ہجرت کرنی پڑی. تو اکثر صحابہ کرام نے تمام کے تمام مال و اسباب، اپنا گھر بار، اور بعد نے اپنی کافرہ عورتوں کو طلاق دے کر اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، جن کے دلوں میں نور ایمان بیٹھ گیا تھا، وہ مکہ میں ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے. تو بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ کے اندر جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان کی مدد کی اور جم تھم کر مدد کی. اس طرح سے مدد کی کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر دوسرے اپنے بھائی سے اس کا نکاح کرایا، اپنے گھر میں ان کو جگہ دی، ان کو ٹھہرایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اور ان کی خوب جم کر مدد کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار کہا، یعنی مدد کرنے والی قوم. تو جب سے ہی وہ صحابہ کرام انصار کے نام سے مشہور ہیں. تو انصاری صحابہ کرام کی محبت ایمان کی علامت ہے. اس کے متعلق یہ باب ہے. تو حدیث نمبر 17 ہے، ملاحظہ کیجئے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن جبیر قال سمعت انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمانی، ایمان کی نشانی ہے حب الانصار، انصاری صحابہ کرام سے محبت. و آیت النفاقی بغض الانصار، اور منافقت کی نشانی ہے انصاری صحابہ سے بغض، حسد. تو حدیث مذکور سے کیا پتہ چلا کہ ایمان کی علامت ہے انصاری صحابہ کرام سے محبت کرنا. تو ہمیں انصاری صحابہ کرام کو عموماً ہمیں یہ جاننا ہے کہ پہلی بات تو حدیث پاک ہے. اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام صحابہ کرام ہر ایک معاملے میں عادل ہیں، سچے ہیں اور ستارے کے مانند ہیں. کسی کی بھی پیروی کرو تو ہدایت پاؤ گے. اور چونکہ یہاں پر انصاری ہیں تو انصاری صحابہ کرام کی متعلق فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کی نشانی ہے انصاری صحابہ سے محبت. اور اگر کوئی شخص نفرت کرے کسی صحابی سے جو کہ انصاری ہے، اس زمانے کے اندر بتایا جا رہا ہے، تو وہ ضرور منافق ہوگا. اور منافق شخص ہی صحابہ کرام میں سے جو انصاری ہیں ان سے ہی وہ بغض رکھ سکتا ہے، ورنہ کوئی ایمان والا ان انصاری صحابہ سے بغض اور حسد نہیں رکھ سکتا. کیونکہ مکہ سے آنے والے صحابہ کرام پر ان کی کافی عنایتیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان لوگوں نے کافی مدد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کمایا تھا. تو اس لیے اسلام نے ان کو اتنی وقات بخشی ہے کہ ان کو اتنی حیثیت دی ہے کہ ان کی محبت کو ایمان کی نشانی بتا دیا گیا، اور ان کے ساتھ بغض، عناد اور تعصب کو منافق کی نشانی بتا دیا گیا، منافقت کی علامت بتا دیا گیا ہے. تو یہاں سے ہی انصاری صحابہ کرام کی فضیلت کا پتہ چل جاتا ہے، بہت بڑی فضیلت کے حامل تھے. اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے متعلق. بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے متعلق بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے. مجھ سے یہ بیعت کرو، یعنی مجھ سے یہ وعدہ کرو، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے سامنے بیٹھ کر مکمل عہد و پیمان کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے. یہ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. تو اس کے متعلق حدیث ملاحظہ کیجیے. حدیث نمبر 18. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ ابن الصامت رضی اللہ عنہ وکان شہید بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبۃ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله عصابۃ من اصحابہ. حدیث ہے کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو الیمان کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے روایت کر کے، کہتے ہیں مجھے خبر دی ابو ادریس نے عائد اللہ ابن عبداللہ، جن کو عائد اللہ کہا جاتا ہے اور وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. کیا فرماتے ہیں ابو ادریس؟ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانا شہید بدرن، یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر